جنوبی غزہ پٹی کے علاقے خان یونس سے نسل کش صہیونی حکومت کی فوج کے باہر نکل جانے کی خبریں ہیں۔ اسرائیلی ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجی خان یونس علاقے سے باہر نکل گئے ہیں، تاہم فلسطینیوں کو جنوبی غزہ پٹی سے شمالی غزہ پٹی میں واپس لانے سے روکنے کے لیے صہیونی فوجی اس علاقے میں اب بھی موجود ہیں۔ غاصب اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ فوج کی 98 بٹالین نے خان یونس کے علاقے میں اپنی کارروائیاں ختم ہونے کے بعد پسپائی اختیار کر لی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کا تاحال بریگیڈ اور 162واں بٹالین فلسطینیوں کی جنوبی غزہ پٹی سے شمالی غزہ میں واپسی کو روکنے کے لیے ابھی اس علاقے میں موجود ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج کے ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ خان یونس کے علاقے سے 5 راکٹ غلاف غزہ میں صہیونی کالونیوں کی جانب فائر کیے گئے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کا گزشتہ رات جعلی صہیونی فوج نے انخلا کیا ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف نسل کش صہیونی حکومت کی جنگ ایسی حالت میں جاری ہے کہ صہیونی اخبار ماریو کے اپریل 2024 کے سروے کے مطابق اکثر صہیونی اس جنگ سے ناراض ہیں۔ دوسری جانب الاقصام بریگیڈ نے صہیونی فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، تم آگ میں جھلس کر راکھ بن جاؤ گے۔ الاقصام بریگیڈ نے ایک ویڈیو میں صہیونی فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، الاقصام بریگیڈ نے صہیونی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید تم غزہ کی سڑکوں پر جاؤ لیکن سب کے سب آگ میں جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے علاقے رفح کے کئی حصوں پر بمباری کی ہے۔ اس درمیان غرب اردن میں صہیونی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے البرہمہ کے علاقے خرب العداس میں ایک رہائشی عمارت اور رفح میں الکویتی اسپتال کے قریب کئی اور اہداف کو نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے خان یونس کے کئی علاقوں پر بمباری بھی کی۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے توپ خانے نے المغازی کیمپ اور غزہ کے مرکزی علاقے دیر البلح کو گولہ باری کا نشانہ بنایا۔ اس درمیان خوراک کی عالمی تنظیم کے سربراہ سینڈی مک-کین نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں بچوں کو بھوک مری کا سامنا ہے۔ انہوں نے CNN سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو غزہ کے بہت سے بچے اس وقت بھی بھوک مری کا سامنا کرتے ہوئے دم توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسان دوستانہ امداد بھیجنے کے لیے نئی گزرگاہ کھولے جانے کی ضرورت ہے، مگر تھوڑی بہت امداد سے وہاں کی ضروریات کو پورا نہیں کیا جا سکے گا اور زیادہ سے زیادہ انسان دوستانہ امداد فراہم کیے جانے کی ضرورت ہوگی۔ دوسری جانب پریس ذرائع نے آج غرب اردن کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے جارحیت فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے کی خبر دی ہے۔ الجزیرہ کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق تحریک فتح کے فوجی بازو الاقصی بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے غرب اردن کے شہر جنین کے مغرب میں واقع دوتان صہیونی چیک پوسٹ پر صہیونی فوجی سیکشن پر براہ راست فائرنگ کی۔ الاقصی بریگیڈ سے وابستہ ایک گروہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے طولکرم کیمپ میں بھی فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید مسلح جھڑپیں ہونے کی خبر ہے۔ الاقصی بریگیڈ کی نابلس بٹالین نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے بلاتا کیمپ میں صہیونی فوجیوں کی جارحیت کا مقابلہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی اپنے ہتھیاروں کو چھوڑ کر وہاں سے فرار کر گئے۔ پری حکومت کے جارحیت فوجیوں نے الخلیل کے شمال میں واقع العروب کیمپ سے 3 فلسطینی بچوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ جنوبی الخلیل کے علاقے دورہ سے 30 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا۔ مصری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے تعلق سے قاہرہ میں
ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ ایک فلسطینی اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مصری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ قاہرہ میں غزہ جنگ بندی کے تعلق سے ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ مصر کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اپنا نام پوشیدہ رکھے جانے کی شرط پر القاہرہ نیوز چینل کو بتایا کہ غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں بنیادی امور پر تمام فریقوں میں اتفاق رائے ہو گیا ہے اور حماس اور قطر کے مذاکرات کار قاہرہ سے روانہ ہو گئے ہیں، جو 2 روز بعد دوبارہ واپس لوٹیں گے تاکہ مسودے کو حتمی شکل دے کر مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جا سکے۔ اس دوران مختلف فریقوں کے درمیان صلاح مشورے کا عمل بھی جاری رہے گا۔ اس بارے میں معروف مصری نامہ نگار ضیاء رشوان نے کہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے قاہرہ میں دیکھا اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں اور سمجھوتے پر دستخط ہونے والے ہیں۔ دوسری جانب فلسطین کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور صہیونی ذرائع کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان کا مقصد فریب کاری اور خود ساختہ دعووں کو آگے بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی پیش رفت حاصل ہوگی اس کا فلسطینی ذرائع سے اعلان کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت کے بارے میں ابھی امریکہ، صہیونی حکومت اور تحریک حماس کی جانب سے کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی فوجی ٹھکانے اور ایئر ڈیفنس کمانڈ ہیڈ کوارٹر اور صہیونی توپ خانے پر 10 میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ میں فلسطین کی تحریک استقامت کی حمایت اور جنوبی لبنان کے مقبوضہ علاقے البقاء پر صہیونی جارحیت کے جواب میں حزب اللہ لبنان کے جیالوں نے صہیونی فوجی ٹھکانے اور ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر اور صہیونی توپ خانے پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ UF کے علاقے میں کیا فوجی چھاؤنی پر کیے گئے۔ حزب اللہ نے اس حملے میں کاتیوشا میزائلوں کا استعمال کیا۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ جولان میں کئی صہیونی فوجی اڈوں کو بھی میزائل حملوں کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مقبوضہ علاقوں کے مختلف حصوں میں خطرے کا سائرن بجنے لگا۔ یمن کی مسلح افواج نے ایک بار پھر امریکہ اور برطانیہ اور غاصب صہیونی حکومت کے بحری جہازوں کو میزائل و ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ایک برطانوی اور 2 صہیونی بحری جہازوں کو جو مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ کی طرف جا رہے تھے میزائل اور ڈرون حملے کا نشانہ بنایا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے پہلے بحری جہاز MSC گراس F کو بحر ہند کے اطراف میں اور دوسرے بحری جہاز MS گینا کو بحیرہ عرب میں بیلسٹک و کروز میزائلوں کا نشانہ بنایا گیا۔ یمن کی مسلح افواج نے امریکی بحری جہازوں کو بھی بحیرہ عرب میں میزائل و ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا۔ یمن کی مسلح افواج بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر میں صہیونی حکومت کے بحری جہاز رانی کو روکے ہوئے ہے اور اس نے تاکید کی ہے کہ جب تک غزہ کا محاصرہ اور اس علاقے میں صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اس کے فوجی حملے جاری رہیں گے۔ اس سلسلے میں یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج صرف ان بحری جہازوں کو ہی نشانہ بنا رہی ہے جو مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ کی طرف جاتے ہیں اور صہیونی حکومت کے خلاف اس طرح کے حملوں کا مقصد غزہ کے خلاف اس کی جارحیت اور غزہ کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے اس غاصب حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطین کے حامیوں نے مظاہرے کر کے نسل کش صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ کے مظلوم عوام کا قتل عام بند کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اردن کے شہریوں نے ایک بار پھر غزہ پٹی میں فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں دارالحکومت عمان میں نسل کش اسرائیلی حکومت کے سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ فلسطین کے اردنی حامیوں نے غزہ پٹی کے عوام کی حمایت میں نعرے لگائے اور فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی
مذمت کی۔ جاپان، کینیڈا، ناروے، برطانیہ، فرانس، ڈنمارک، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں بھی فلسطین کے حامیوں نے مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں مظاہرے کر کے غزہ پٹی میں جعلی صہیونی حکومت کی جارحانہ جنگ اور حملوں کی مذمت